अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तलबा और तालिबात। काफ़ी दिनों बाद कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैं आप लोगों को वहीं से स्टार्ट करा के दे रही हूँ जहाँ तक मैंने आप लोगों को उर्दू कवायद में, उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकी हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे तलबा और तालिबात, हमने स्टार्ट किया था इसम मारफा की अक़साम। इसम मारफा की अक़साम में हमने जो उसकी पहली किस्म थी उसके अक़साम के बारे में पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने इससे इस्तिफादा जरूर हासिल किया होगा। और आगे हम स्टार्ट करते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन सी किस्में हैं। तो इसम मारफा की दरअसल अक़साम है। नंबर 1 है, नंबर 1 पे है इसम अलम। इसी से मुतल्लिक हम डिटेल से लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैंने आप लोगों को करवाना है उसकी सेकंड यानी दूसरी किस्म है इसम जमीर। वैसे इसम मारफा की 4 अक़साम है: इसम अलम, इसम जमीर, इसम मौसूल और इसम इशारा। तो इसकी पहली किस्म की हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं मिसालों के जरिए से। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हम आज के लेसन यानी आज के सबक की तरफ कि आज हमारा उन्वान क्या है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से अभी डिस्कस कर लिया। इसम मारफा की अक़साम। इसम मारफा की अक़साम में इसम इशारा, इसम ज़मीर, इसम मौसूल और इसम अलम है। तो आज हमने दूसरी किस्म इसम ज़मीर के बारे में पढ़ना है। इसम ज़मीर और उसकी अक़साम। मेरे प्यारे तुलबा और तालिबात, आप लोगों को यकीनन मालूम होगा कि इसम ज़मीर क्या चीज है। इसम ज़मीर जो किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारे के लिए बोला जाए, यानी जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। इसम कहते हैं ना किसी शख्स, चीज या जगह को, तो उसकी जगह, उन अल्फाज की जगह जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं आसान अल्फाज में, ये है कि उसको इसम ज़मीर कहा जाता है। यहाँ आपके सामने उसकी मैं चंद अक़साम बयान करती हूँ। इसम ज़मीर की 3 मशहूर अक़साम है। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। सही, 3 किस्मों में से नंबर 1 यानी नंबर 1 पे हमारे पास है ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं बोलने वाला। मुतकल्लम कलाम से निकला है। हम कलाम होना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, यानी बोलने वाला। अब कोई भी जुमला हम बोले, कोई अल्फाज हम इस्तेमाल करें और उसमें जो खुद बोल रहा हो, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, इसी तरह से जब आप अपनी तरफ इशारा करते हैं, मसलन हम, हमारा, मैं, मेरा, मेरी, हमारी, मुझे, हमें वगैरह वगैरह, तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर मुतकल्लम। दूसरी मिसाल क्या है या दूसरी किस्म क्या है? ज़मीर हाजिर, यानी जो चीज मौजूद हो, आपके सामने हो, जो चीज, जो इसम आपके सामने मौजूद हो, यानी प्रेजेंट हो। जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी वगैरह। यानी अगर आपसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ ना कि आप या तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है वगैरह। तो जो बंदा आमने सामने आपके मौजूद हो, कोई भी इसम हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी चीज हो, किसी भी जगह के हवाले से सामने बात हो रही हो और उसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, तो उसे ज़मीर हाजिर कहेंगे। इसी तरह से तीसरी किस्म है ज़मीर गायब। वो चीज जो मौजूद ना हो, यानी एब्सेंट हो।
جو آپ کے سامنے نہ ہو، جو آپ کو نظر نہ آئے، وہ کچھ بھی ہو، اس اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کریں گے اسے کہیں گے ضمیر غائب. مثلاً وہ، اسے، اس کو، اس کی، انہیں، انہوں، وغیرہ وغیرہ. تو دیئر طلباء اور طالبات، جیسے کہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا کہ اسم ضمیر اور اس کی اقسام کیا ہے، تو آگے چلتے ہیں. کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو اور بھی مزید آپ کی رہنمائی کر سکوں. تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے کچھ جملے دیے ہیں، اور یہ جملے کس چیز کے ہیں؟ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس میں سے نشاندہی کرنی ہے کہ ضمیر متکلم کے الفاظ یہاں پہ کون کون سے ہیں. پھر دوبارہ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو دہرا دوں کہ ضمیر متکلم کہتے ہیں بولنے والا، یعنی جو بول رہا ہو. جیسے کہ میں ابھی بول رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہو، آپ لوگ دیکھ رہے ہو. تو پہلے ہے ہمارے پاس مثال، میں جانتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے. تو جلدی سے مجھے بتائیں کہ کون سے الفاظ ہیں اس میں؟ جی، کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اپنی طرف، کہ ہم بول رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، میں جانتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ ضمیر متکلم ہو گیا. اسی طرح اس جملے میں دیکھیں، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اپنی طرف کہ یہ میری کتاب ہے. تو یہ لفظ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ضمیر متکلم ہو گیا. صحیح ہے. اسی طرح دوسرا جملہ ہے، میرا بھائی آج آ رہا ہے. اب کون سا لفظ ہے اس میں؟ ویری گڈ، یہی میرا. میرا کا لفظ آپ کو اپنی طرف اشارہ دے رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو بولنے والا ہے. اسی طرح سے تیسرا جملہ ہے، ہم لاہور جا رہے ہیں. تو ہم ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ضمیر متکلم. اسی طرح سے مجھے آپ سے ملنا ہے. اب مجھے کا لفظ کیا ہے؟ وہ بولنے والے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر متکلم نہیں ہے، یہ ضمیر اسم ضمیر کی دوسری قسم ہے. صحیح ہے. تو یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے. تو ہم چلتے ہیں دوسری مثال، یعنی دوسری قسم کی مثالوں کی طرف. جی، وہ ہے ضمیر حاضر، یعنی جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ضمیر حاضر. آپ ضمیر حاضر میں دیکھیں کہ ضمیر حاضر میں آپ کو کیا جملے ملے ہیں. یہاں پہ میں اس کا کلر دوسرا لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو صحیح نشاندہی ہو سکے. اب اس میں دیکھیں، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اب جو پریزنٹ ہے، جو سامنے ہے آپ کے، آپ ان سے مخاطب ہو، تو کیا لفظ ہے؟ وہ ہے آپ کا لفظ، کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اسی طرح سے تمہارا نام، اب میرے سامنے جو ہے تمہارا نام کیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ضمیر حاضر. تم لاہور جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تم سامنے موجود ہے. مجھے آپ سے ملنا ہے. اب یہاں پہ جو مجھے کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ جو پچھلا ہم نے پڑھا، جو اس کی پہلی قسم ہم نے پڑھی، متکلم. جبکہ آپ کیا ہے؟ آپ سامنے حاضر ہو، آپ سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ضمیر حاضر ہے. اسی طرح سے ہم جاتے ہیں اس کے اگلے قسم کی طرف، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ہمارے پاس. جی، تو تیسری قسم ہمارے پاس ہے ضمیر غائب. اب میں اس میں وہ چیزیں، وہ اسم جو آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، اور غائبانہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مثلاً میں جانتا ہوں. اب اس میں ضمیر میں تو ہے، لیکن کون سی قسم ہے؟ جلدی بتائے. جی، ضمیر متکلم ہے. یہ ضمیر غائب نہیں ہے، کیونکہ میں بول رہا ہوں، بولنے والا ہے، میں بول رہی ہوں، میں بول رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس نے میری کتاب لی ہے. اب یہ دیکھیں، ویری گڈ، ضمیر متکلم ہو گیا.
اب جو غائب ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، کس نے میری کتاب لی ہے؟ اس نے. اشارہ کیا جا رہا ہے جو موجود نہیں ہے اس نے میری کتاب لی ہے. پھر اسی طرح ہے انہوں نے بھی ساتھ جانا ہے. اب کنہوں نے ساتھ جانا ہے؟ سامنے موجود نہیں ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہے وہ ماموں کے گھر گئی ہے. تو وہ کیا ہے؟ سامنے موجود نہیں ہے لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہے انہیں آپ سے ملنا ہے. اب پھر یہاں پہ انہیں موجود نہیں ہے جبکہ آپ جو ہے وہ آپ موجود ہو. تو کیا ہوا؟ ضمیر حاضر. ویری گڈ. انہیں ہو گیا ضمیر غائب اور آپ ہو گیا ضمیر حاضر. تو پیارے طلباء اور طالبات، امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو بہت آسانی سے اسم ضمیر اور اس کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن جاتے جاتے آپ سے دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے. تو جزاک اللہ. اللہ